حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکمل سیرت و قربانی کی داستان۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی جنہوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لایا، اپنی ساری دولت اسلام کی راہ میں قربان کی اور ہر مشکل وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے معزز اور امیر ترین خاندان سے تعلق رکھتے۔ ان کے والد خویلد بن اسد قبیلہ قریش کے ایک معزز سردار تھے اور والدہ فاطمہ بنت زاہدہ بھی ایک معزز خاندان سے تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حسن و جمال، ذہانت، معاملہ فہمی اور بلند اخلاق کی وجہ سے عرب میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کامیاب تاجرہ تھی۔ وہ دور دراز کے علاقوں میں اپنا تجارتی سامان بیچتی تھی اور ان کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، دیانتداری اور ایمانت داری کا علم ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تجارتی سامان لے جانے کی پیشکش کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو عام تاجروں سے زیادہ معاوضہ دینے کا وعدہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا تجارتی سفر کیا۔ اس سفر میں بے حد کامیابی حاصل ہوئی اور میسرہ نے واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاقی صفات، راست بازی داری اور ایمانت داری کے بارے میں بتایا، جس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد متاثر ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا اور وہ اس رشتے پر بہت خوش ہوئی۔ یہ نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمرو بن اسد نے پڑھایا اور حق مہر 500 درہم مقرر ہوا۔ نکاح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل سکون اور محبت کا ماحول فراہم کیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتی تھی اور ہمیشہ آپ کی دلجوئی کرتی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور وہ گھبراہٹ کے عالم میں گھر آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں اور دوسروں کی مشکلات میں کام آتے ہیں۔ بعد ازاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل نے تصدیق کی کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور کہا کہ اگر وہ اس وقت زندہ رہے جب مکہ کے لوگ آپ کو نکال دیں گے تو وہ آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی مسلم خاتون تھی۔ انہوں نے اپنی ساری دولت اسلام کی خدمت میں وقف کر دی، جبکہ مکہ کے کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا 3 سال تک سخت ترین بائیکاٹ کی اور انہیں شیب ابی طالب میں قید کر دیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مصیبت برداشت کی اور اپنی دولت سے مسلمانوں کی ضروریات پوری کی۔ یہ بائیکاٹ اس قدر سخت تھا کہ مسلمانوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا اور بعض اوقات انہیں درختوں کے پتے کھانے پڑتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک امیر خاتون تھی، ان سختیوں کو صبر کے ساتھ جھیلتی رہی۔ مسلسل سختیوں اور پریشانیوں کے باعث حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت بہت متاثر ہو گئی۔ 10 رمضان المبارک 3 نبوی کو وہ مکہ مکرمہ میں وفات پا گئی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت آخر قریب آیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ انہیں وہی چادر کفن میں دی جائے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے وقت اوڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر عنایت فرمائی اور اسی میں انہیں کفن دیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے جنت المعلیٰ قبرستان میں دفن کیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انہیں یاد کرتے اور ان کے احسانات کا تذکرہ کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ،
آپ بار بار ختیجہ کا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا فرمائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ناراض ہو گئے اور فرمایا، اللہ کی قسم، ختیجہ جیسی کوئی نہیں تھی۔ جب سب نے میرا انکار کیا تو انہوں نے میری تصدیق کی، جب سب نے مجھے چھوڑ دیا تو انہوں نے میرا ساتھ دیا، جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تو انہوں نے اپنا سب کچھ مجھ پر قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں سے بھی محبت سے پیش آتی اور ان کا خاص خیال رکھتی۔ جب کوئی مہمان ان کے گھر آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یہ ختیجہ کی دوست ہے، ان کا احترام کرو۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، اللہ نے حضرت ختیجہ کو جنت میں موتیوں کا محل دینے کی خوشخبری دی ہے، جہاں کوئی غم اور پریشانی نہیں ہوگی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین، مومنوں کی ماں کا عظیم لقب دیا گیا۔ وہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ اللہ ہمیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سبق حاصل کرنے اور دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ فی امان اللہ۔